السلام علیکم ناظرین۔ آئی ڈی کارڈ ہر ملک کا اپنا اپنا ہوتا ہے اور ہر ملک کے شہری کے پاس اس ملک کا شناختی کارڈ ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے پاکستان میں شناختی کارڈ ہر شہری کے پاس ہوتا ہے اور ہر ایک کی جیب میں ہوتا ہے۔ جس کی عمر 18 سال سے زائد ہے اس کے پاس شناختی کارڈ کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی پولیس یا سیکورٹی ادارے ہمیں چیک کرتے ہیں تو ہمارا شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شناختی کارڈ ہماری پہچان ہوتا ہے، ہمارے ملک کی پہچان ہوتا ہے، اور یہ شناختی کارڈ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے اور شہری ہیں۔ ہمارے شناختی کارڈ پر جو ناظرہ کا محکمہ تیار کرتا ہے، اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر ایک بڑا لمبا سا ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے شاید کبھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ نمبر کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام نمبروں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ نمبر کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں اور کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جسے دیکھ کر ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن جو اس کو جاننے والے ہیں یا سیکورٹی ادارے ہیں وہ جان لیتے ہیں آپ کے بارے میں تمام معلومات کہ آپ کس ضلع کے ہیں، کس شہر کے ہیں، کس یونین کونسل کے ہیں اور کس صوبے کے ہیں اور کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ یہ نمبر آپ کی یہ تمام تفصیلات کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، قومی شناختی کارڈ ہر پاکستانی کی پہچان ہے، مگر بہت ہی کم لوگ شناختی کارڈ نمبر کی ٹیکنالوجی اور اس کی شناخت کے خودکار نظام سے واقف ہوں گے۔ اگرچہ آپ سب لوگ تقریباً روز اپنا شناختی کارڈ دیکھتے ہوں گے، لیکن آج تک آپ کو اس پر لکھے 13 ہندسوں کے کوڈ کا مطلب کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ شناختی کارڈ پر شروع میں 5 نمبر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 7 نمبر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیش ہوتی ہے اور پھر آخر میں 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو جو شروع کے 5 نمبر ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے آنے والا نمبر، یعنی مثال کے طور پر جو ہم نے نمبر لکھا ہے اس میں جو 1 ہے، یہ صوبے کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی جن لوگوں کے شناختی کارڈ کے نمبر 1 سے شروع ہوتے ہیں وہ لوگ صوبہ خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا شناختی کارڈ کا نمبر 2 سے شروع ہو رہا ہے تو آپ فاٹا کے رہائشی ہیں۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نمبر 3 سے شروع ہو رہا ہے تو آپ پنجاب کے رہائشی ہیں۔ سندھ کے لیے 4 نمبر ہے اور بلوچستان کے لیے 5، جبکہ اسلام آباد کے لیے 6 نمبر ہے اور گلگت بلتستان کے لیے 7 نمبر ہے، یعنی جس کا شناختی کارڈ 7 نمبر سے شروع ہو رہا ہے تو وہ گلگت بلتستان کا ہوگا۔ اس 5 ہندسوں کے کوڈ میں دوسرے نمبر پر آنے والا ہندسہ آپ کے ڈویژن کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اوپر دیے گئے کوڈ میں دوسرے نمبر پر 2 کا ہندسہ ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ باقی 3 ہندسے آپ کے متعلقہ ضلع کو اور اس ضلع کی متعلقہ تحصیل کو اور اس تحصیل کے اندر یونین کونسل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم درمیان کے 7 ہندسوں کی طرف۔ یہ درمیانہ کوڈ آپ کے خاندان نمبر کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر خاندان کے تمام افراد جو ایک دوسرے سے خونی رشتوں کے تحت جڑے ہوتے ہیں، ان سب افراد کا باہمی تعلق کا تعین اسی درمیانے کوڈ سے ہوتا ہے۔ اسی کوڈ کے ذریعے کمپیوٹرائز شجرہ یعنی فیملی ٹری تشکیل پاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس آخری نمبر کی طرف جو سب سے اینڈ میں شناختی کارڈ کے لکھا ہوتا ہے۔ یہ آخری ہندسہ آپ کی جنس کو ظاہر کرتا ہے۔ مردوں کے لیے یہ نمبر ہمیشہ طاق میں ہوگا، مثال کے طور پر 1، 3، 5، 7، 9، اور خواتین کے لیے یہ نمبر ہمیشہ جفت میں ہوگا، مثال کے طور پر 2، 4، 6، 8 وغیرہ۔ اس طرح نادرہ کے خودکار نظام کے تحت ہم سب کا قومی شناختی کارڈ نمبر وجود میں آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک آپ نے ضرور کرنا ہے، اور دوسرے لوگوں اور اپنے دوستوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ سمیت تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو یہ اہم معلومات مل سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔